آپ نے خبر پائی کہ فلاں آدمی کا انتقال ہو گئے، لیکن جیسے ہی خبر ملی انا للہ خود بخود زبان پر آ گئے. اچھا اب انا للہ آتا ہے کسی کی موت پر تو انا للہ کا مطلب کیا ہونا چاہیے؟ عربی تو نہیں آتی آپ کو، 2 دن سے میں یہی کہہ رہا ہوں، اور اچھا ہے کہ نہیں آتی ہے ورنہ تو اور گڑبڑ ہو جائے گی. تو خیر عربی تو نہیں آتی، لیکن اتنا ذہن کہتا ہے کہ کسی کے مرنے کی خبر آئی اور ہم کہہ رہے ہیں انا للہ، تو اس جملے کا تعلق اس مرنے والے سے ہوگا. تبھی تو کسی کی موت کی خبر سن کر ہی تو کہا جاتا. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے آیا اور وہ اللہ کی طرف گیا. خبر اس کی آئی ہے، مرا وہ ہے. ہم نے کہا انا للہ، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہم اللہ کی طرف جائیں گے. یعنی ہر موت پیغام دیتی ہے کہ اپنی موت کو یاد کرو. وہ تو چلا گیا دنیا سے اور محب اہل بیت اچھی حالت میں گیا، تمہارا کیا ہوگا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون ایک کمپلیٹ میسج ہے. یہ مت کہو کہ وہ مر گیا یا وہ اللہ کے پاس گیا، ہم اللہ کے پاس جانے والے ہیں. اور پھر یہیں پہ ایک بات کہ اپنی موت کو یاد کرو. اچھا اب جو چلا گیا ہے ہمارا دوست، ہے ہمارا رشتہ دار، ہے ہمارا گھر والا، ہے ہمارے خاندان کا سربراہ، تو اٹیچمنٹ تو ہو جاتا ہے نا. لیکن موت کا جو تصور اسلام نے دیا ہے وہ اگر سمجھ میں آ جائے تو شاید ہر آدمی اپنے سارے گھر والوں کے مرنے کی تمنا کرے اور شاید ہر آدمی اپنے مرنے کی تمنا کرے. جو موت کا تصور اسلام نے دیا ہے وہ اگر سمجھ میں آ جائے تو زندگی کی تمنا نہیں ہوگی، موت کی تمنا اس طرح ہوگی کہ اسلام کو خودکشی حرام کرنا پڑی. اب بہت ساری چیزیں چھڑ گئی ہیں، لیکن یہ جو میں نے کہا کہ اگر موت سمجھ میں آ جائے کیا چیز ہے تو موت سے ڈرے نہیں آدمی، گھبرائے نہیں آدمی، تمنا کرے. یہ قرآن کی وہ آیت ہے جو ایوری فرائیڈے آپ نماز جمعہ میں سنتے ہیں. اے رسول کہہ دو ان لوگوں سے جو یہودی ہیں کہ اگر یہ لوگ یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ، اگر تم اللہ کے دوست ہو، فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو. ربط کیا ہے دو باتوں میں؟ ہم اللہ کے دوست ہیں تو ہمیں موت کی تمنا کیوں کرنا؟ کوئی ربط تو ہونا چاہیے نا دو باتوں کے درمیان. حضرت ابراہیم کا واقعہ سنیے اور میں اپنے اصل موضوع پر آ جاؤں. ملک الموت حضرت ابراہیم کے سرانے پہنچا، آفیشل ڈیوٹی پر آیا ہے تو ڈیوٹی بھی انجام دینا ہے، لیکن ابراہیم کے اسٹیٹس کو بھی جانتا. ہاتھ جوڑ کر کہا کہ یا خلیل خدا، آج مجھے یہ ڈیوٹی دی گئی ہے کہ میں آپ کی روح قبض کروں. حضرت ابراہیم نے اللہ سے کانٹیکٹ کیا. اچھا انبیاء میں حضرت ابراہیم وہ واحد نبی ہیں جن کو اللہ نے وہ ٹائٹل دیا جو برابری کا ٹائٹل کہلاتا ہے ایک طرح سے. آدم صفی اللہ ہے جن کو اللہ نے چوز کیا، تو جو چوز کرنے والا ہے اس کا رتبہ بلند ہوگا نا. نوح نجی اللہ ہے جو اللہ سے مناجات کرتے ہیں، تو جس سے مناجات کی جائے اس کا رتبہ بلند ہے، تبھی تو مناجات کر رہے ہیں. موسیٰ کلیم اللہ ہے، اللہ نے کلام کیا تو موسیٰ کو شرف ملا، تو کلام کرنے والا زیادہ بڑا ہو گیا نا. ابراہیم، اب سارے انبیاء کے القاب پڑھوں گا تو آج کی مجلس ختم ہو جائے گی. ابراہیم وہ واحد نبی ہے جن کا لقب ہے خلیل خدا. خلیل کہتے ہیں دوست کو، دوست کا رشتہ ہمیشہ برابری کا ہوتا. ابراہیم کو ابراہیم سے بڑا پھر ہمارا رسول ہے جس کا لقب ہے حبیب اللہ، جس سے اللہ محبت کرتا ہے. میں موضوع پہ آ نہیں پا رہا، تو خلیل ہیں یعنی دوست. ابراہیم نے کہا، ملک الموت سرانے کھڑا. ابراہیم نے کہا خدا بندہ یہ کیا ماجرا ہے، مجھے دوست کہہ رہا اور مجھے کو موت بھی دے رہا. آج کا زمانہ ہوتا تو یہی زمانہ ہوتا کہ سب سے زیادہ، مولا کی حدیث ہے نا کہ جس پر احسان کیا ہے سب سے زیادہ اس کے شر سے ڈرو. تو اب یہ کہ دوست بھی کہہ رہا ہے اللہ، خلیل اللہ کہہ رہا ہے. ابراہیم نہیں کہہ رہا کہ میں تیرا خلیل ہوں، اللہ کہہ رہا ہے. دوست بھی کہہ رہا ہے، موت بھی دے رہا. اور خدا نے بھی گویا مسکرا کے کہا. خدا کا چہرہ تو ہے نہیں کہ مسکراہٹ ہے، مسکرا کے کہا. اور ابراہیم یہ کیسی دوستی کہ دوست ملاقات کے لیے بلا رہا ہے اور ملاقات کرنے سے انکار کر رہے ہیں. موت کیا ہے؟ موت ملاقات ہے.
بھئی اگر کسی کو اللہ سے ملنا ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اس کا نام موت ہے۔ اس لیے عربی میں موت کی تعریف ہے الموت جسر بین المحبوب والحبیب، کہ موت اس پل کا نام ہے جو عاشق کو محبوب سے ملانے والا ہے۔ اگر اللہ سے ملاقات کرنا ہے اس کا طریقہ موت ہے، تو اب موت کا مطلب کیا ہوا؟ کبھی آپ کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوتی ہے کہ کاش ہمارے سارے گھر والے 14 معصومین کی زیارت کر لیں، کاش میں 14 معصومین کی زیارت کر لوں۔ کبھی یہ تمنا دل میں پیدا ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو لے جاؤں 14 معصومین کی زیارت پر؟ یہ تمنا تو پیدا ہوتی ہی ہے کہ میں اپنے بوڑھے والدین کو لے جاؤں 14 معصومین کی زیارت پر۔ حج میں تو ہم دیکھتے ہیں نا، کہتے بھی ہم لوگوں سے کہ اتنے ضعیف ہیں، ان کے اوپر تو حج حرام ہو سکتا ہے۔ کہ بس مولانا ہمیشہ سے تمنا تھی کہ باپ کو حج کرانا ہے، ماں کو حج کرانا، یہ تمنا ہوتی ہے نا۔ تو اب اگر صحیح معنوں میں دیکھیں تو یہاں تو خالی آپ روزوں کی زیارت کریں گے، لیکن اگر کوئی واقعاً 14 معصومین کی براہ راست زیارت کرنا چاہے اس کا طریقہ صرف موت۔ مرتے ہی ہم کہاں جاتے ہیں؟ مرتے ہی ہم جاتے ہیں مولا علی کی بارگاہ میں، مرتے ہی ہم جاتے ہیں رسول خدا کی بارگاہ میں، مرتے ہی ہم جاتے ہیں سرکار سید الشہداء امام حسین کی بارگاہ میں، مرتے ہی ہم جاتے ہیں 11ویں امام تک ہر معصوم کی بارگاہ میں، مرتے ہی ہماری عورتیں جاتی ہیں سیدہ نساء عالمین فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں، ثانیہ زہرا زینب کبریٰ کی بارگاہ میں۔ موت کوئی ایسی گھبرانے والی، ٹھیک ہے جدائی ہوئی، یہ سیپریشن ہوا، مرحوم نظر عباس نقوی صاحب کے خاندان کو ایک دھچکا لگا، شوہر اور بیوی میں، باپ اور بیٹوں میں، باپ اور بیٹیوں میں جدائی ہوتی، لیکن یہ اطمینان ہوتا ہے کہ وہ جہاں ہے وہ یہاں سے بہتر جگہ ہے اور ان کے پاس ہے جن کے پاس ہمیں بھی جلد از جلد پہنچنا چاہیے۔ اگر اپنا اختیار ہوتا تو خودکشی کر کے پہنچ جاتے، لیکن وہ اسلام نے حرام کر دیا۔ تو موت کے تصور کو سمجھے۔ ہاں پھر لوگ موت سے کیوں گھبراتے ہیں وہ قرآن نے اگلی ہی آیت میں بتا دیا، لیکن قرآن کا ترجمہ، لیکن قرآن نے کیا کہا؟ تم دوست ہو تو موت کی تمنا کرو، کیونکہ موت کا مطلب ہے ملنے آ رہے۔ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، خدا کہہ رہا ہے لیکن ہمیں پتا ہے تم کبھی موت کی تمنا نہیں کرو گے۔ کیوں؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ یہ اعمال ہیں جو رکاوٹ بن جاتے ہیں آدمی کو موت کی، ورنہ موت سے زیادہ پیاری، موت سے زیادہ صرف جناب قاسم نہ کہیں کہ اعلیٰ من الاصل ہر مومن کہہ دے۔